نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حدثنا يحيى بن مكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بخاری شریف جلد اول اس کی ہے، اور یہ باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اس کے بارے میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نقل کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ جملے پڑھے ہیں، جس کی روایت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خواب آتے تھے، اور وہ خواب جو ہے آپ کا صبح اسی طرح ہوتا تھا جس طرح صبح طلوع ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے، اس طرح وہ چیز ظاہر ہو جاتی. پھر آپ الگ ہونا آپ کو پسند ہو گیا، آپ غار حرا میں چلے گئے، اور وہاں آپ مختلف راتیں رات دن رہ کر عبادت میں مصروف رہتے، اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یہ آپ کی زوجہ ہیں اس وقت میں، اور اکیلی زوجہ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے جبریل امین کو اپنی پورے اصلی قد کاٹھ میں دیکھا پہلی مرتبہ، اور وہ جبریل امین اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ ما بین السماء والارض کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر گفتگو کی. اس حدیث مبارکہ میں اس کی طرف جو ہے یہاں رہنمائی ارشاد فرمائی، اور انہوں نے آ کر کہا اقرا فقلت ما انا بقارئ فاخذنی فغتنی حتی بلغ من الجہد، کہ انہوں نے مجھے پکڑ کر زور سے دبوچا، اور مجھے اس دبوچنے سے یعنی تکلیف محسوس ہوئی اور جہد اور تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور اسی طرح پھر چھوڑا، پھر یہ بات ارشاد فرمائی، پھر پکڑا، 3 مرتبہ ایسے ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق. مقصود اس وقت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ چونکہ 10 رمضان المبارک حضرت ام المومنین زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہے، تو اس اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، جب وہ گھر آئے اور آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا، اور آپ نے آ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمل اڑا دو، فزملوہ، کمل اڑا دیا گیا. جب آپ سے وہ جو ہے کیفیت ختم ہوئی، ذہب عنہ الرو فقال لخدیجہ، آپ نے اپنی زوجہ سے یہ بات جو ہے نا شیئر کی، وَأَخْبَرَ الْخَبْرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. جب یہ بات انہوں نے فرمائی تو دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور آپ جو ہیں یہ تمام جتنی بھی آپ کی اولاد ہے حضور علیہ السلام کی، یہ انہی سے ہے، اور یہ بڑے عالی نسب تھی. اب ان کے کلمات امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ میں جو نقل ہوئے تھے پیش کیے ہیں، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر حضور علیہ السلام کو تسلی دی. ایک بیوی اپنے شوہر کو اس کے دینی کاموں میں کس طرح سے تعاون کرتی ہے، اس کا تعارف کیسے پیش کرتی ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، فرمانے لگی کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خطرہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں. واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا. آپ کو جو ہے کیوں، انک لتصل الرحم، آپ کے اندر خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، اور وہ خوبی اور کمال کیا ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسرا وتحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ جو ہے جس کے پاس وسائل معیشت نہیں ہے اسے جنریٹ کر کر دے رہے ہیں.
اور وتقر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ جو ہے حق کی مدد کرنے والے ہیں، حق کے ساتھ آپ چلنے والے ہیں، اور جو باطل ہے ظالم ہے آپ اس کے مقابلے میں حق کی طرفداری کرنے والے ہیں۔ اتنی خوبیاں جس کے اندر ہوں وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ تو سماجی خوبیاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کے سامنے آپ کی وہ سماجی زندگی کی خوبیاں پیش کی کہ یہ کمالات جس کے اندر ہوں وہ تو انسانیت کے لیے مفید ہے، وہ مضر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مفید ہے وہ ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی سماجی زندگی کس طرح سے اچھی بنائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن کی طرف توجہ دلائی، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے جو ہے چچا کے بیٹے ہیں، ابن عم، اور یہ نصرانی ہو گئے تھے جاہلیت میں۔ انہوں نے عبرانی میں کتاب بھی لکھی، انجیل، اور اسی طرح یہ بڑے بزرگ آدمی تھے۔ تو آپ جو ہے نا ان کے پاس ان کو لے کر گئیں کہ اپنے بھتیجے کی آپ اس بات کو سنیں۔ جب انہوں نے فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہمارا، جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا آپ نے ان کو جب بتایا تو وہ کہنے لگے ہاذن ناموس، یہ تو ناموس ہے، یعنی وہ فرشتہ ہے جو پیغام ہدایت انبیاء کے پاس لے کر آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے ملک سے نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ تو دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور پہلے تو آپ کو بذات خود تسلی دی، تسلی کے لیے بہت اعلیٰ الفاظ استعمال کیے، اور وہ سارے الفاظ کا تعلق عقیدے سے، اسلام کی ان چیزوں کے بجائے عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور اس عملی زندگی کو وہ پیش کرتی ہیں۔ اور دوسرا اس دور کا جو دین کا ماہر تھا اس کے پاس لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ساری گفتگو کرا کے آپ کی تسلی کا سامان مہیا کر رہی ہیں۔ ایک عورت ہو کر وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے میں انہوں نے کتنا بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں، اور اسی طرح امت کی تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ اس اسوے کو، نمونے کو اختیار کر کے جو ہماری اماں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اختیار کیا ہے، آج اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام کیا، تعاون کیا، دین کی بقا کے لیے محنت کی، آپ پر ایمان لے کر آئیں، اور آپ کے ذریعے سے امت تک یہ پورا سعادت کا دور پیدا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ ان ماؤں کو عظیم صلہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں کو وہ اسوہ، وہ نمونہ جو ہماری ان ماؤں نے چھوڑا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سیکھنے سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔